غزہ کے 22 لاکھ مسلمانوں پر ظلم کی داستان آپ سب نے دیکھی۔ لاکھوں شہید، معصوم بچوں کو مار کر ان کے اعضاء امریکہ اور دوسرے یہودی ادویات کے کارخانوں میں دوائیاں بنانے میں استعمال کرنا۔ لبنان میں ہزاروں لوگوں کا قتل، لاکھوں لوگوں کو ایک رات میں بے گھر کر دینا، اور اب ان یہودیوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جس طرح ایران پر بے وجہ حملہ کیا، جہاں ہزاروں لوگوں کو بے گناہ قتل کیا، وہاں معصوم بچیوں کے اسکول پر بم گرا کر ان معصوم بچیوں کا قتل، یزید کے ظلم کی یاد تازہ کر دی۔ خامنائی صاحب کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کر دیا، جو کہ شیعہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما تھے اور چند مسلمانوں کے علاوہ سب کے لیے قابل عزت اور احترام ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ پاکستانیوں کو یہودیوں کے بارے میں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہیں کون اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، کون کون اور کس طرح کے لوگ ان کے کارندے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ یہودیوں کے بارے میں پاکستانیوں کو بتاؤں گا، لیکن آج میں صرف اور صرف ان ظالم زائنسٹ کے بارے میں مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی یہ میری باتیں ذہن نشین کر لیں، مستقبل میں آپ کو کام آئیں گی۔ یہ کوئی صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے امریکہ، یورپ اور تقریباً ساری دنیا کے نظام پر ظلم کے ساتھ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج صرف اور صرف ان کے ظلم کے سامنے ایران کھڑا ہوا، اور چین نے ان کو ہر طرح کا دفاعی نظام دیا، اور تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل امریکی حملوں کا کامیابی کے ساتھ جواب دیا۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے دوست ممالک نے یونائٹڈ نیشن میں ایک درخواست دی ہے کہ چین نے ایران کو BDS نظام کے ذریعے مدد کر رہا ہے، جس سے ہماری دفاعی نظام کو پہلی دفعہ اتنا نقصان ہوا۔ پاکستانیوں، امریکہ کو اسرائیل اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جس دن امریکی عوام ان کے خلاف اٹھ پڑی، انہوں نے امریکہ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دینے ہیں، جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ صرف اللہ کو پتا ہے کہ وقت کتنا لگے گا۔ ہماری بقا صرف اور صرف اس میں ہے کہ ہمارے حکمران پاکستان کی مضبوطی اور پاکستانیوں کے مضبوط مستقبل کے بارے میں سوچیں، دوستی برابری کی سطح پر سب کے ساتھ اور چین کے ساتھ مضبوط رشتہ بنانا چاہیے، جو کہ اس وقت چین ہم سے ناراض ہے۔ سی پیک بند اور ہم نے 100% امریکی اور اسرائیلی غلامی میں حدیں کراس کر دی ہیں۔ آج کا چین 30 سال امریکہ سے آگے ہے اور کل سپر پاور پلس بنے گا۔ نبی پاک کے حکم کے مطابق آپ اپنے بچوں کو چین علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، نہ کہ ان ممالک میں جہاں ہمارا معاشرہ، روایات، اخلاقیات بالکل برعکس ہیں۔ اسرائیل کا مختصر تعارف تفصیلی اور گہرائی کے ساتھ بعد میں۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ابارشن آخری دن تک عورت کروا سکتی ہے، اور لیگلی اسرائیلی حکومت اس کو ٹریٹمنٹ کا خرچہ بھی دیتی ہے، کیونکہ یہ یہودی ان بچوں کی پیدائش سے پہلے پیدا کر کے جادو اور ادویات بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کا یہ دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ایپسٹین تو ایک کردار تھا۔ موساد اس طرح کے ہزاروں آپریشن چلاتا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور بہت سارے مسلمان اور پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں جو ان پر یقین کرتے ہیں۔ اس کردار کے مالک اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ترین لوگ اور قوم ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ میں پاکستانیوں آپ کو کہوں گا کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں ان شیطان سخت یہودیوں کے بارے میں۔ یہ صرف مسلمانوں، عیسائیوں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ انسانیت اور اولاد آدم کے دشمن ہیں۔ ان کا مقابلہ آپ اپنے با کردار مومن نماک کردار سے کر سکتے ہیں۔ اسرائیل آج دنیا کا دہشت گردی، وار کرائمز اور مافیا کا مرکز ہے۔ امریکہ نے ورلڈ وار کے بعد ہر جنگ اسرائیل کے مفادات کے لیے لڑی۔ امریکہ کا تو کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی ہی نہیں ہے،